بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑکی، تو نے کمرے کا دروازہ تو اپنی تسلی کے لیے بند کر دیا تھا، لیکن کیا تو آسمان کا وہ دروازہ بھی بند کر سکی جہاں مظلوم کی آہیں اور سسکیاں دستک دیتی ہیں؟ میرے سر پر کھڑے محلے کے مولوی صاحب نے میرے کان میں سرگوشی نہیں کی تھی، بلکہ مجمع میں کھڑے ہر شخص کو یہ الفاظ سنائے تھے۔ ان کی آواز میں درد تھا، غصہ تھا اور ایک ایسی سچائی تھی جس نے میرے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میری ساس کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا اور میں ان کی اکلوتی بہو مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ دکھی اور کوئی نہیں ہے۔ سب لوگ مجھے دلاسے دے رہے تھے، کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرتا تو کوئی مجھے پانی کا گلاس پیش کرتا۔ سب کی نظروں میں ایک فرض شناس بہو تھی جس نے اپنی معذور ساس کی دن رات خدمت کی تھی، لیکن اسے ایک جملے نے میرے سارے ڈرامے کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ میں نے نفرت اور خوف سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو اب بھی مجھے ہی گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی اور ایک ایسی چمک تھی جیسے وہ بند کمرے کے پیچھے ہونے والے ہر ظلم کے گواہ ہوں۔ میں نے چیخ کر کہا، مولوی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ میری ماں جیسی ساس مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور آپ مجھے تانے دے رہے ہیں؟ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی، میرا دل کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میرا راز فاش ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولے، بیٹی، انسانوں سے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، لیکن اس ذات کا کیا کرو گی جو دلوں کے بھید اور بند کمروں کی سرگوشیاں بھی سنتا ہے؟ بس اتنا یاد رکھنا، ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی تپش ظالم کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے مڑ گئے۔ ان کے الفاظ میرے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ آخر انہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کیا جانتے ہیں؟ یہ سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ آپ سب شاید سوچ رہے ہوں کہ ایک مولوی مجھ سے ایک سوگوار بہو سے ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اور میری بربادی کی داستان سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ میرے ماضی میں چلنا ہوگا۔ میرا نام زوبیہ ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ 2 بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جب وہ بہت چھوٹے تھے۔ والد صاحب کا سایہ بھی بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ اماں نے چند ایکڑ زمین کے سہارے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ہمارا گھرانہ کوئی امیر کبیر نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جاتی تھی۔ ہم تینوں بہنیں خوبصورتی میں اپنے مثال آپ تھیں۔ اماں کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ہم تینوں اچھے گھرانوں میں بیاہی جائیں۔ بڑی بہن کی شادی کھاتے پیتے خاندان میں ہوئی تو اماں کی آدھی فکر دور ہو گئی۔ میں اس سے چھوٹی تھی۔ میری بہن کے سسرال میں ہی اس کے شوہر کے کزن کا رشتہ میرے لیے آیا۔ لڑکے کا نام دانش تھا اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شہر میں ان کا اپنا کاروبار تھا اور بڑا سا گھر بھی تھا۔ اماں نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے میری بہن سے کہا، دیکھ لے بیٹی، سب کچھ اچھی طرح چھان بین کر لے، میں نہیں چاہتی کہ میری زوبیہ کو کوئی تکلیف ہو۔ میری بہن نے ہنس کر جواب دیا، اماں، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ دانش بھائی کو میں بچپن سے جانتی ہوں، ہیرے جیسا لڑکا ہے، اور آنٹی تو فرشتہ صفت انسان ہے۔ زوبیہ وہاں راج کرے گی، راج۔ یہ سن کر اماں نے فوراً ہاں کر دی اور یوں میری شادی دانش سے ہو گئی۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال آئی تو مجھے اپنی بہن کی ہر بات سچ لگی۔ میری ساس، جنہیں سب پیار سے اماں جی کہتے تھے، واقعی ایک فرشتہ تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر رکھا۔ مہینوں تک مجھے کچن میں قدم نہیں رکھنے دیا۔ وہ خود میرے لیے ناشتہ بنا کر میرے کمرے میں لاتی اور کہتی، زوبیہ بیٹی، ابھی تو تمہارے آرام کے دن ہیں، کام کاج تو ساری عمر ہی کرنا ہے، تم بس دانش کا خیال رکھو اور خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے شوہر دانش بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہمارا ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی ساس اور اتنا محبت کرنے والا شوہر دیا تھا۔ زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس کا پہلا احساس مجھے اس رات ہوا جب ہم تینوں رات کے کھانے پر بیٹھے تھے۔ اماں جی نے دانش کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی، لیکن وہ خاموشی سے نوالے گن رہا تھا۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اماں جی نے اس کے اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تشویش سے پوچھا، دانش بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ بجھے بجھے سے ہو۔
کاروبار میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ دانش نے چونک کر اماں جی کی طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں اماں، بس کام کا تھوڑا دباؤ ہے، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس رات جب ہم کمرے میں آئے تو میں نے دروازہ بند کرتے ہی اس سے پوچھا، دانش، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ آپ نے اماں جی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ ٹوٹ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے دلاسا دیا، دانش، پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ اس نے آنسوں بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، زوبیہ، ہم برباد ہو گئے۔ میرا سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ جس پارٹنر پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، وہ مجھے دھوکہ دے کر سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ مارکیٹ کا کروڑوں کا قرض ہے مجھ پر۔ ہمارا یہ گھر، یہ سب کچھ بک جائے گا۔ ہم سڑک پر آ جائیں گے زوبیہ۔ یہ الفاظ میرے سر پر کسی بم کی طرح گرے۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے۔ جس خوشحال زندگی کا میں خواب دیکھتی تھی، وہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دانش کو تسلی دی، نہیں دانش، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمت مت ہاریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ اگلے کئی ہفتے قیامت کی طرح گزرے۔ روز کوئی نہ کوئی قرض خواہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ دانش کا ہنستا مسکراتا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ دن رات اسی سوچ میں گم رہتا کہ اس دلدل سے کیسے نکلا جائے۔ اماں جی بھی بہت پریشان تھی۔ وہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھی ہم دونوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک رات دانش میرے پاس آیا اور بولا، زوبیہ، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں دبئی جا رہا ہوں۔ میرے ایک دوست نے وہاں میرے لیے نوکری کا بندوبست کیا ہے۔ یہاں رہ کر میں یہ قرض کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ مجھے جانا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں دانش، آپ مجھے اور اماں جی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم یہاں آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اماں جی جو ہماری باتیں سن رہی تھیں، وہ بھی کمرے میں آ گئی اور روتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، پردیس میں اکیلے کیسے رہو گے؟ یہی رہو، ہم مل کر سوکھی روٹی کھا لیں گے، بس تو میری آنکھوں سے دور مت جا۔ دانش نے ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا، اماں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ لوگوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے صرف 2 سال دے دیں، میں دن رات ایک کر کے سارا قرض اتار دوں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ تب تک زوبیہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے۔ اس کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ ہم اسے انکار نہ کر سکے۔ جانے کا دن آ گیا۔ اماں جی اس کے گلے لگ کر ایسے رو رہی تھیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑتا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، 2 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ کاش اللہ نے ہماری گود بھر دی ہوتی تو آج ہمارے گھر میں کوئی رونق ہوتی۔ میں ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ دانش نے بھیگی آنکھوں سے اماں کو دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، زوبیہ، اپنا اور اماں کا خیال رکھنا، وہ میرے لیے سب کچھ ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ چلا گیا اور میں اور اماں جی ایک دوسرے کا سہارا بنے اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ دانش کا جانا میری زندگی کو کیسے موڑ پر لے آئے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دانش کے جانے کے بعد ابتدائی چند مہینے بہت سکون سے گزرے۔ اس کی نوکری اچھی لگ گئی تھی اور وہ باقاعدگی سے پیسے بھیجنے لگا تھا۔ وہ جب بھی فون کرتا اماں جی کی پہلی بات یہی ہوتی، بیٹا، اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا کھانا، اور پھر وہ گھنٹوں سے باتیں کرتی، اس محلے کی چھوٹی چھوٹی خبریں دیتی اور بار بار کہتی کہ بس اب جلدی سے سارا قرض اتار کر واپس آ جاؤ۔ میں بھی اس سے بات کرتی، لیکن اب ہماری باتوں میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت کام اور پیسوں کی باتوں میں الجھا رہتا اور میں اس بڑے سے گھر کی تنہائی سے اکتا چکی تھی۔ دن تو اماں جی کے ساتھ باتوں میں اور گھر کے کاموں میں گزر جاتا، لیکن راتیں کی سیاسیب کی طرح کاٹنے کو دوڑتی۔ اماں جی عشاء کی نماز پڑھ کر جلد سو جاتی اور میں ساری ساری رات جاگ کر اس خالی گھر کی چھت کو گھورتی رہتی۔ اسی دوران ایک دن فیس بک پر مجھے اپنی پرانی سہیلی سائمہ کا میسج آیا، زوبیہ، تم کہاں غائب ہو؟
شادی کے بعد تو جیسے دنیا ہی چھوڑ دی تم نے۔ اس کا پیغام پڑھ کر میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ اگئی۔ میں نے اسے اپنی ساری صورتحال بتائی کہ دانش دبئی میں ہے اور میں یہاں ساس کے ساتھ اکیلی ہوتی ہوں۔ سائمہ نے فوراً جواب دیا، ارے پاگل، یہ بھی کوئی اداس ہونے والی بات ہے؟ شوہر باہر پیسہ کما رہا ہے، تم یہاں عیش کرو۔ چلو کل میرے ساتھ شاپنگ پر چلو، بہت دن ہو گئے ہم ملے بھی نہیں۔ میں تھوڑا ہچکچائی، لیکن پھر تنہائی سے فرار کا یہ موقع غنیمت جانا۔ اگلے دن میں نے ڈرتے ڈرتے اماں جی سے پوچھا، اماں جی، میری ایک پرانی سہیلی ہے سائمہ، وہ بہت اصرار کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ شاپنگ پر چلوں، اگر آپ کہیں تو چلی جاؤ۔ اماں جی نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، ارے بیٹی، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ضرور جاؤ۔ سارا دن گھر میں رہ کر تمہارا بھی تو دل گھبراتا ہوگا، جوان بچی ہو، گھومو پھرو، بس مغرب سے پہلے گھر آ جانا۔ ان کی اجازت ملتے ہی جیسے میرے پیروں کو پہیے لگ گئے، میں نے اپنی سب سے اچھی ڈریس نکالی اور تیار ہو کر سائمہ سے ملنے چلی گئی۔ شاپنگ مال کی چکا چوند روشنیوں، لوگوں کے کہکوں اور دوستوں کی محفل نے مجھے احساس دلایا کہ میں کیسی گھٹن بھری زندگی گزار رہی تھی۔ سائمہ نے مجھے اپنی گئی دوسری دوستوں سے ملوایا، وہ سب کتنی بے فکر اور خوش تھی۔ اس دن میں بہت عرصے بعد دل سے ہنسی تھی۔ گھر واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ اماں جی مجھے خوش دیکھ کر بولی، دیکھا، میں نہ کہتی تھی، باہر جانے سے دل بہل جاتا ہے۔ اس دن کے بعد یہ معمول بننے لگا۔ سائمہ مجھے کبھی لنچ پر بلاتی تو کبھی کسی اور سہیلی کے گھر۔ اماں جی نے مجھے کبھی نہیں روکا، وہ بس اتنا کہتی کہ بیٹی، اپنے خوشی کا خیال رکھنا۔ ایک دن سائمہ کا فون آیا، اس کی آواز میں بہت جوش تھا۔ زوبیہ، کل میری کزن کی برتھ ڈے پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے اور تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔ میں نے فوراً انکار کیا، نہیں سائمہ، میں پارٹیوں میں نہیں جا سکتی، اماں جی کیا سوچیں گی، اور دانش کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوگا۔ سائمہ دوسری طرف سے ہنسی اور بولی، او ہو، تم بھی کس زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ اماں جی کو بتا دینا کہ تم میرے گھر سونے جا رہی ہو، اور دانش کو کیا پتہ چلے گا، وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، تمہیں کیا خبر۔ لڑکی، اپنی زندگی جیو، یہ جوانی کے دن واپس نہیں آتے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک چور دروازہ کھول دیا۔ اس رات میں نے دانش کو فون کیا تو وہ بہت مصروف تھا۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، زوبیہ، میں بہت تھک گیا ہوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے سرد رویے نے میرے فیصلے پر مہر لگا دی۔ اگلے دن میں نے اماں جی سے جھوٹ بولا کہ سائمہ کی ماں کی طبیعت خراب ہے اور مجھے رات اس کے پاس رکنا پڑے گا۔ اماں جی بھولی تو تھی ہی، فوراً مان گئی اور مجھے سائمہ کے لیے پھل بھی خرید کر دیے۔ وہ پارٹی میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھی۔ تیز موسیقی، مہنگے لباس اور کہکوں کی گونج میں اپنی تنہائی اور دانش کا غم بھول چکی تھی۔ اس رات میں بہت دیر سے گھر لوٹی۔ جب میں نے چپکے سے دروازہ کھولا تو دیکھا اماں جی لاؤنج کے صوفے پر ہاتھ میں تسبیح لیے سو رہی تھی۔ آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر جلدی سے کہا، آ گئی بیٹی، خیریت تھی؟ میں تو فون کر کر کے پریشان ہو گئی تھی۔ تمہاری سہیلی کی ماں کیسی ہے؟ ان کی فکر اور میرا جھوٹ مجھے ایک لمحے کے لیے شرمندہ کر گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، جی اماں جی، وہ بہتر ہے۔ آپ میرے لیے کیوں جاگتی رہیں؟ آپ کو سونا چاہیے تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، بس دل نہیں مانا، تم دونوں ہی تو ہو میرا کل سرمایہ۔ تمہارے لیے اور دانش کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے اندر اٹھنے والے ضمیر کے طوفان کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ضمیر کی آخری دستک تھی جسے میں نظر انداز کرنے والی تھی۔ میرے ضمیر کی وہ آخری دستک بھی اس رات پارٹی کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اب میرا معمول بن چکا تھا۔ میں دن میں ایک فرمانبردار بہو کا کردار نبھاتی اور رات ہوتے ہی میری شخصیت بدل جاتی۔ میں اماں جی کے سونے کا انتظار کرتی اور پھر چپکے سے گھر سے نکل جاتی۔ میرے جھوٹ بھی اب زیادہ صفائی اور بے باکی سے میری زبان پر آنے لگے تھے۔ کبھی سائمہ کی ماں بیمار ہوتی تو کبھی کسی اور سہیلی کو میری مدد کی ضرورت پڑ جاتی اور اماں جی اپنی سادگی میں میری ہر بات پر یقین کر لیتی۔ دانش سے میری بات بہت کم ہوتی تھی۔ وہ جب بھی فون کرتا میں کسی پارٹی کے شور میں ہوتی یا دوستوں کے ساتھ ہنس رہی ہوتی۔ میں جلدی سے فون کاٹ دیتی، دانش، یہاں بہت شور ہے، میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں۔ لیکن وہ بات کبھی نہیں آتی تھی۔ دانش کو لگتا کہ میں سہیلیوں میں دل بہلا رہی ہوں اور وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ ایک دن میں ایک بہت بڑی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے کافی مہنگا لباس پہنا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سرا رہی تھی کہ اماں جی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔
انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سے ناگواری ابھری۔ وہ نرمی سے بولی، بیٹی یہ روز روز کا باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ محلے والے باتیں بنانے لگے ہیں، کہتے ہیں بہو تو گھر ٹکتی ہی نہیں، اور دیکھو اپنی حالت، آنکھوں کے نیچے کیسے گہرے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ کچھ تو اپنی صحت کا خیال کرو۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی یہ نصیحت زہر لگی۔ میرا پارا چڑھ گیا اور میں نے تلخی سے جواب دیا، اماں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی چوری کرنے تو نہیں جا رہی ہوں، اپنی سہیلیوں کے پاس ہی جاتی ہوں۔ سارا دن اس جیل جیسے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، کیا میں تھوڑا باہر جا کر سانس بھی نہ لوں؟ میری آواز اونچی ہو گئی تھی اور میرے الفاظ کسی تیزاب کی طرح تھے۔ اماں جی نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے ایسی بدتمیزی سنی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایک لمحے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن پھر پارٹی میں جانے کی جلدی نے اس احساس کو دبا دیا۔ میں نے بے رخی سے کندھے اچکائے اور گھر سے نکل گئی۔ اس رات پارٹی میں بہت رونق تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی اور میرا فون پرس میں پڑا وائبریٹ ہوتا رہا، جسے میں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ جب رات کے 2 بجے میں تھکے قدموں سے گھر واپس لوٹی تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ مجھے غصہ آیا کہ اماں جی نے باہر کی لائٹ تک نہیں جلائی۔ میں اندھیرے میں ٹھوکر کھاتی اندر داخل ہوئی اور جیسی لاؤنج کی لائٹ جلائی میری چیخ نکل گئی۔ اماں جی فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ ان کا آدھا جسم عجیب طرح سے مڑا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اماں جی، اماں جی، میں نے انہیں جھنجھوڑا لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا پہلا خیال دانش کا آیا۔ اے خدا، میں دانش کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے جلدی سے پڑوسیوں کو آوازیں دی اور ان کی مدد سے اماں جی کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے انہیں فوراً ICU میں منتقل کر دیا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، دیکھیں انہیں شدید فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے۔ ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے لیکن لگتا ہے کہ ان کی ایک سائڈ پوری طرح مفلوج ہو گئی ہے۔ اب انہیں ساری زندگی بہت زیادہ دیکھ بھال اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ دیکھ بھال کا لفظ سن کر میرے دل میں جیسے ایک ہول سا اٹھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دانش کو فون کیا۔ میری آواز سن کر ہی وہ گھبرا گیا۔ زوبیہ، خیریت؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اماں ٹھیک ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ دوسری طرف فون پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ چیخنے لگا، کیا؟ کیسے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ زوبیہ، میری اماں کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی۔ زوبیہ، میں انہیں تم پر اور اللہ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ میری اماں کا بہت خیال رکھنا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنا، پیسوں کی بالکل فکر مت کرنا، میں سب بھیج دوں گا، بس میری اماں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں نے بھی آنسو بہاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں دانش، میں اپنی جان سے بڑھ کر اماں جی کا خیال رکھوں گی، میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ یہ وعدہ کرتے وقت میں جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میرے اندر کی عورت اس نئی ذمہ داری کے خوف سے کانپ رہی تھی اور اس بوجھ سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد ابتدائی چند دن میں نے واقعی ایک فرض شناس بہو کا کردار نبھایا۔ میں نے سائمہ اور اپنی تمام سہیلیوں کو فون کر کے منع کر دیا کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے فون نہ کریں، کیونکہ میری ساس کو میری ضرورت ہے۔ میں وقت پر اماں جی کو دوائی دیتی، اپنے ہاتھوں سے انہیں سوپ بنا کر پلاتی اور ان کے کپڑے تبدیل کرتی۔ دانش جب بھی فون کرتا میں اسے اپنی خدمت گزاری کی ایک نئی داستان سناتی۔ دانش، آپ فکر نہ کریں، میں نے رات کو اپنے سونے کا وقت بھی اماں جی کے حساب سے کر لیا ہے، میں ایک پل کے لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دانش میری باتیں سن کر مطمئن ہو جاتا اور مجھے دعائیں دیتا، لیکن یہ خدمت کا بھوت میرے سر سے بہت جلد اتر گیا۔ اماں جی فالج کی وجہ سے اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ان کی زبان سے الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے تھے اور ان کا دماغ بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک دن میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اماں جی نے خوفزدہ نظروں سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی زبان تھتلا رہی تھی۔ وہ دیکھو کون بیٹھا ہے، اسے بولو یہاں سے چلا جائے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دیوار بالکل خالی تھی۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے سختی سے کہا، اماں جی وہاں کوئی نہیں ہے، آپ وہم کر رہی ہیں، چپ چاپ لیٹی رہیں۔ لیکن وہ ڈر کر روحانسی ہو گئی اور ضد کرنے لگی، نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ دیکھو وہ مجھے گھور رہا ہے۔ ان کی اس حرکت پر میرا صبر جواب دے گیا۔
میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ خدا کے لیے اماں جی بس کر دیں یہ ڈرامے، پہلی آپ کی خدمت کر کر کے میری جان عذاب میں ہے، اور اوپر سے آپ کی یہ نئی حرکتیں، چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ میری ڈانٹ سن کر وہ سہم گئی اور چپ ہو کر آنکھیں بند کر لی، لیکن ان کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اصل امتحان تب شروع ہوا جب انہوں نے بستر پر ہی گندگی پھیلانی شروع کر دی۔ وہ معذور تھی، واش روم تک نہیں جا سکتی تھی، اور شاید انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں جب کسی کام سے باہر جاتی اور واپس آتی تو کمرے میں ناقابل برداشت تعفن پھیلا ہوتا۔ مجھے ان کی اس حالت سے شدید گھن آنے لگی، میرا جی متلانے لگتا تھا، اور کئی بار تو مجھے الٹیاں بھی ہوئیں۔ میں ان پر چیختی چلاتی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ جانوروں کی طرح گندگی پھیلاتی رہتی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آواز دے دیا کریں۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی، بیٹی پتہ نہیں چلا۔ میں غصے سے کہتی، پتہ کیسے نہیں چلا؟ آپ جان بوجھ کر کرتی ہیں یہ سب تاکہ میں سارا دن آپ کی گندگی صاف کرتی رہوں۔ میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو 24 گھنٹے آپ کے آگے پیچھے پھرتی رہوں۔ میرا لہجہ روز بروز تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں انہیں ہاتھ لگانے سے بھی کتراتی تھی۔ میں بالٹی میں پانی بھر لاتی اور دور سے ان پر پانی پھینکتی۔ ان کے کمزور اور بے جان جسم کو صاف کرنے کے لیے میں نے واش روم صاف کرنے والا چھوٹا برش رکھا ہوا تھا۔ میں ناک پر دوپٹہ لپیٹ کر دور کھڑے ہو کر ان کا جسم رگڑتی، اور وہ تکلیف اور بے بسی سے صرف سسکیاں بھر سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں التجا ہوتی، شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی، لیکن میں ان کی بے زبان آنکھوں کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ میرے لیے اب ایک ایسی گندی چیز بن چکی تھی جس سے میں جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ دانش فون پر ان کا حال پوچھتا تو میں کہتی، وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ میرا جھوٹ اب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میں جس آگ کو بھڑکا رہی ہوں وہ بہت جلد میرے اپنے ہی دامن کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ میرا ظلم اب اپنے حدوں کو چھو رہا تھا، اور میری انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ اماں جی کی بے بسی اور بیماری مجھے رحم دلانے کی بجائے مزید سنگ دل بنا رہی تھی۔ میں ان کی صفائی کر کر کے اور ان کی حالت دیکھ دیکھ کر ذہنی طور پر تھک چکی تھی۔ ایک صبح جب میں کمرے کی صفائی کر کے فارغ ہوئی تو میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں سیدھی اماں جی کے بستر کے پاس گئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد اور سپاٹ لہجے میں بولی، اماں جی کان کھول کر سن لیں، آج کے بعد اگر آپ نے دوبارہ اس کمرے میں گندگی پھیلائی تو اس دن آپ کو روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ملے گا۔ بھوکی پڑی رہنا سارا دن، شاید اب آپ کو کچھ عقل آئے۔ سمجھ گئی آپ؟ میرے لہجے میں اتنی صفاقی تھی کہ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے کمزوری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 دن تک کمرہ صاف رہا۔ میں انہیں وقت پر تھوڑا بہت کھانا دے دیتی اور وہ خاموشی سے کھا لیتی۔ مجھے لگا کہ میری دھمکی کام کر گئی ہے اور اب سب ٹھیک رہے گا۔ لیکن تیسرے دن جب میں دوپہر کا کھانا لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک شدید بدبو نے میرا استقبال کیا۔ کمرے کا وہی حال تھا، بلکہ پہلے سے بھی بدتر۔ کھانے کی ٹرے میرے ہاتھوں میں کانپنے لگی اور میرے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ میں نے ضبط کی کوشش کی لیکن میرا غصہ میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح نظریں جھکائے خوف سے کانپ رہی تھیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دانت پیستے ہوئے کہا، تو آپ نے فیصلہ کر ہی لیا کہ آپ باز نہیں آئیں گی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا، پھر آپ میرا فیصلہ بھی سن لیں۔ یہ کہہ کر میں نے کھانے کی ٹرے سمیت دروازے کی طرف واپس مڑی۔ میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی جب ان کی ٹوٹی پھوٹی کمزور آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، نہیں بیٹی، اللہ کا واسطہ کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ان کی اس التجا نے میرے غصے پر تیل کا کام کیا۔ میں مڑی اور چیخی، نہیں دوں گی کھانا، بالکل بھی نہیں۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، جب تک تم بھوکی رہ کر سڑو گی نہیں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پڑی رہو اسی گندگی میں اور بھوک سے تڑپو۔ وہ بستر پر پڑی رو رہی تھی، ان کے آنسو ان کی جھریوں بھرے چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا، ایسا ظلم مت کر بیٹی، میں اللہ پاک کے پاس جا رہی ہوں، میں اللہ کو سب بتاؤں گی، جا کر کہوں گی تم مجھے کھانا نہیں دیتی تھی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر لگنے کی بجائے میرے دماغ پر چڑھ گئے۔ مجھے ایک وحشیانہ ہنسی آئی۔ اللہ پاک کے پاس جا رہی ہیں؟ ارے واہ، ضرور جائیں، بلکہ جلدی جائیں تاکہ میری جان چھوٹے، اور ہاں ضرور بتانا اللہ پاک کو
جا کر کہہ دینا جس سے میری شکایت کرنی ہے، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا کھانا تمہیں اب کسی صورت نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دروازہ ان کے منہ پر دھڑام سے بند کیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اندر سے ان کے سسکیوں اور کھانا دے دو کی مدھم آوازیں آتی رہیں، لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اسی وقت میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سائمہ تھی۔ کہاں مر گئی ہو تم؟ بھول گئی آج رخشی کے برتھ ڈے ہے، گرینڈ پارٹی رکھی ہے اس نے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا موڈ جو چند لمحے پہلے خراب تھا فوراً ٹھیک ہو گیا۔ میں نے چہ کر کہا، ارے نہیں، میں کیسے بھول سکتی ہوں بھلا، بس نکل ہی رہی ہوں۔ اس کے لیے اتنا مہنگا پرفیوم کا سیٹ لیا ہے، وہ دیکھ کر تو پاگل ہی ہو جائے گی۔ میں نے اندر سے آتی آوازوں کو پسے پش ڈالا اور تیار ہونے لگی۔ میں نے سب سے خوبصورت جوڑا پہنا، میک اپ کیا اور رخشی کے لیے خریدا ہوا مہنگا تحفہ لے کر گھر سے نکل گئی۔ پارٹی میں پہنچ کر میں سب کچھ بھول گئی، کہہ کے موسیقی، لذیذ کھانے، میں ان سب میں کھو گئی۔ لیکن رات کو جب میں بالکنی میں اکیلی کھڑی تھی تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ مجھے ایک مانوس سی کرا سنائی دی، کھانا دے دو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، میرا وہم ہے، میں نے خود سے کہا، اتنی دور سے آواز بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کندھے اچکائے اور واپس پارٹی کے شور میں گم ہو گئی۔ جب میں رات گئے گھر واپس لوٹی تو پورے گھر میں موت جیسا سناٹا تھا۔ وہ کراہیں اور سسکیاں مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھیں۔ میں ان کے بند دروازے کے آگے ایک لمحے کے لیے رکی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، سب ٹھیک تو ہے، لیکن پھر میں نے خود کو جھٹک دیا، اچھا ہے، سبق سیکھ رہی ہے، اب روز روز کا ڈرامہ ختم ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اس دروازے سے منہ موڑ کر اپنے پرسکون اور آرام دہ بستر کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس بند دروازے کے پیچھے ایک روح اللہ کے حضور میری شکایت لے کر پہنچ چکی تھی۔ اگلی صبح میں بہت سکون سے سو کر اٹھی۔ گھر میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی، نہ کسی کے کراہنے کی آواز، نہ کسی کو سنبھالنے کا جھنجھٹ۔ میں نے اپنے لیے کافی بنائی اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ایک پورا دن اور ایک پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ میں نے اپنی دوستوں سے فون پر لمبی لمبی باتیں کی، فلمیں دیکھی اور اپنی مرضی کا کھانا بنا کر کھایا۔ میرے دل کے کسی کونے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے ایک زندہ انسان کو کمرے میں بھوکا پیاسا بند کیا ہوا ہے، بلکہ میں تو خوش تھی کہ میری دھمکی نے کام کر دکھایا۔ میں نے خود سے کہا، کتنا سکون ہے اب گھر میں، یہ طریقہ بہترین ہے، 2-3 دن میں ایک بار تھوڑا سا کھانا دے دیا کروں گی تاکہ بس زندہ رہے اور روز روز کی مصیبت سے میری جان چھوٹی رہے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ اب گھر کی خاموشی مجھے تھوڑی عجیب لگنے لگی تھی۔ یہ وہ سکون نہیں تھا جو مجھے پہلے دن محسوس ہوا تھا۔ اب یہ خاموشی میرے سینے پر بوجھ بن رہی تھی۔ گھر کے کونے کونے سے ایک عجیب سی ناقابل بیان میٹھی سی سرانڈ اٹھنے لگی۔ میں نے ایئر فریشنر سپرے کیا، لیکن وہ بجھ جانے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید کوئی چوہا وغیرہ مر گیا ہو، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے کان اس بند دروازے سے آنے والی کسی ہلکی سی آہٹ کے لیے ترس رہے تھے۔ اتنی بھی کیا خاموشی ہے؟ کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہیں؟ میں نے بے چینی سے سوچا۔ رات کو مجھے ڈراؤنے خواب آئے۔ میں نے دیکھا کہ اماں جی ایک سفید لباس میں میرے سرہانے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں، میں اللہ کے پاس تمہاری شکایت لے کر پہنچ گئی ہوں۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تیسرے دن کی صبح اس ناقابل برداشت خاموشی اور شدید ہوتی بدبو نے میرے قدموں کو اس بند کمرے کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا، کہیں کچھ نہیں، کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہیں پڑی ہوں گی، مجھے ڈرانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہوں گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ ایک کراہتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ کمرہ حیرت انگیز طور پر بالکل صاف تھا۔ زمین پر گندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن کمرے کے بیچوں بیچ جے نماز کی جگہ میری ساس سجدے کی حالت میں پڑی تھی۔ ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، ان کا جسم بالکل ساکت تھا۔ مجھے لگا یہ ان کا کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، اماں جی، یہ کیا نیا ناٹک شروع کر دیا آپ نے؟ اٹھیں فوراً۔ لیکن ان کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں چند قدم آگے بڑھی اور میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ میں نے پھر چیخ کر کہا، میں کہہ رہی ہوں اٹھیں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ کسی پتھر سے ٹکرایا۔ ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا
اور لکڑی کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ ایک ناقابل یقین وحشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ مر چکی تھی، وہ اسی حالت میں مر چکی تھی۔ میرے ذہن میں بجلی کسی تیزی سے ان کے آخری الفاظ گونجے، میں اللہ پاک کے پاس جا رہی ہوں، جا کر کہوں گی تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ یہ الفاظ اب کوئی دھمکی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکے تھے جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مر گئے، یہ تو سچ میں مر گئے۔ اب میں کیا کروں گی؟ دانش مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ محلے والے کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ خوف اور پکڑے جانے کے ڈر نے میرے اندر کے اداکار کو جگا دیا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنے گلے کی پوری طاقت جمع کی اور ایک ایسی دلخراش چیخ ماری جو شاید پورے محلے نے سنی ہوگی۔ ہائے اللہ، میری اماں جی، کوئی ہے؟ دوڑو، میری ساس کو کچھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں روتی پیٹتی بال نوچتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تاکہ دنیا کے سامنے اپنی بے گناہی اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا ڈرامہ گر سکوں۔ میری دل خراش چیخوں نے پل بھر میں پورے محلے کو میرے دروازے پر اکٹھا کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی لوگوں کو آتے دیکھا، میں نے اپنی اداکاری کو اگلے درجے پر پہنچا دیا۔ میں زمین پر گر کر ایسے بین کرنے لگی جیسے سچ میں میری دنیا لٹ گئی ہو۔ ہائے میری اماں جی، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئی؟ اب میرا کیا ہوگا؟ عورتیں مجھے اٹھانے کی کوشش کرتی اور میں ان کے ہاتھوں سے پھسل کر دوبارہ زمین پر گر جاتی۔ جب لوگ اماں جی کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں سجدے کی حالت میں دیکھا تو ہر طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک بزرگ خاتون نے روتے ہوئے کہا، کیا نصیب پایا ہے اماں جی نے، سجدے کی حالت میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ ہر کسی کو ایسی موت عطا فرمائے۔ سب ان کی خوش قسمتی پر رش کر رہے تھے اور میں اپنے ڈرامے پر خوش ہو رہی تھی کہ کوئی بھی مجھ پر شک نہیں کر رہا۔ سب مجھے ایک مظلوم غمزدہ بہو سمجھ کر دلاسے دے رہے تھے، لیکن جب میری نظر کونے میں کھڑی مولوی صاحب کی بیوی پر پڑی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی ساتھ والی عورت سے سرگوشی کر رہی تھی۔ ڈرامے دیکھو ذرا اس کے، سارے محلے کو پتا ہے یہ اپنی ساس کو کتنا تنگ کرتی تھی۔ اکثر اماں جی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور پھر اس کے چیخنے کی۔ اللہ اماں جی کے درجات بلند فرمائے، بہت تکلیف سہ کر گئی ہیں وہ اس دنیا سے۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنا رونا پیٹنا اور تیز کر دیا تاکہ کسی اور کو یہ باتیں سننے کا موقع نہ ملے۔ گھر میں رشتہ داروں کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ اماں جی کو آخری غسل دیا جا رہا تھا اور پورے گھر میں قرآن خوانی کی آواز گونج رہی تھی۔ میں عورتوں کے بیچ میں بیٹھی سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن میری نظریں بار بار مولوی صاحب کو تلاش کر رہی تھیں، جو مردانے میں سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ جب بھی ہماری نظریں ٹکراتی وہ مجھے ایک ایسی چبھتی ہوئی نظر سے دیکھتے کہ مجھے لگتا وہ میرے اندر کا سارا سچ جانتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی نہیں بلکہ ایک بھیانک الزام ہوتا تھا جو مجھے اندر تک کپکپا دیتا تھا۔ آخرکار جنازہ تیار ہو گیا۔ میرے تمام عزیز، دانش کے تمام رشتہ دار، پورا محلہ وہاں موجود تھا۔ کاندھا دینے والوں میں مولوی صاحب بھی شامل تھے۔ جیسے جنازہ صحن سے اٹھایا جانے لگا اور مردوں نے بلند آواز میں کلمہ شہادت کا ورد شروع کیا، میرے سر کے عین درمیان میں جیسے کسی نے بجلی کا گرم تار لگا دیا ہو۔ ایک ناقابل برداشت تیز اور کاٹدار درد کی لہر میرے جسم میں اٹھی۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میری اداکاری، میرا رونا دھونا سب ایک طرف رہ گیا اور ایک حقیقی روح فرسا چیخ میرے حلق سے نکلی، آہ میرا سر! ہائے اللہ، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور ایسے تڑپنے لگی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ میرا یہ حال دیکھ کر سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ جنازہ اٹھانے والے بھی ایک لمحے کو رک گئے۔ تبھی ان سب کے درمیان موجود مولوی صاحب جنازے کو چھوڑ کر میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں غضب تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، لڑکی، تیرے ظلم کا بدلہ صرف اس سر درد سے نہیں ٹلے گا۔ تو کیا سمجھتی تھی کہ اس نیک اور بے بس عورت کی آہیں عرش تک نہیں پہنچیں گی؟ عرش کانپ جاتا ہے جب کوئی مظلوم رات کی تنہائی میں رو کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ابھی تو اپنے ظلم کی اتنی سی پہلی قسط برداشت نہیں کر پا رہی، آگے کیا کرے گی جب حساب کا پورا دفتر کھولا جائے گا؟ مولوی صاحب کے یہ الفاظ کسی گرج کی طرح پورے مجمع میں گرے
सब लोग सकते में आ गए। जो लोग चंद लम्हे पहले मुझसे हमदर्दी कर रहे थे अब शक और वहशत से मुझे देख रहे थे। मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे पास तो उस शदीद दर्द से बचने का भी कोई रास्ता नहीं था। मैं ज़मीन पर पड़ी अपने सर को पीट रही थी और मौलवी साहब के अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। मेरी दुनिया, मेरा ड्रामा, मेरा झूठ, सब कुछ एक ही लम्हे में ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। मौलवी साहब के अल्फाज महज अल्फाज नहीं थे, वो एक जलती हुई मोहर थे जो मेरे माथे पर लगा दी गई थी। जनाजा तो आंसू और दुआओं के साथ रुखसत हो गया, लेकिन अपने पीछे एक जिंदा जनाजा छोड़ गया। मेरा जनाजा। लोगों की हमदर्दी एक लम्हे में नफरत और हकारत में बदल चुकी थी। मेरी माँ और बहनों ने जब ये मंजर देखा तो उनके चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी। मेरी माँ ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा। उनकी गिरफ्त में मोहब्बत से ज्यादा शर्मिंदगी और गुस्सा था। उठ ज़ूबिया, क्या खानदान की नाक कटवा कर रहेगी? चल अंदर। लेकिन मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं दर्द से ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी ने मेरे दिमाग में हजारों सुइयां गाड़ दी हों। मोहल्ले की औरतें अब खुलेआम मुझ पर जुमले कस रही थी। मौलवी साहब की बीवी ने मेरी माँ से कहा, संभालो अपनी बेटी को। बहन, जनाजे के तकद्दुस का ही ख्याल कर ली थी, पर जिसने एक जिंदा बेबस इंसान का तकद्दुस पामाल किया हो उसे मुर्दे की क्या फिक्र। ये अल्फाज तीर बनकर मेरी माँ के दिल में लगे। उन्होंने और मेरी बहनों ने मुझे जबरदस्ती घसीट कर अंदर किया। मेरा जिस्म बेजान था, लेकिन मेरी चीखों में इतनी ताकत थी कि पूरा घर लर्ज रहा था। मुझे फौरन एक खस्ता हाल रिक्शे में डालकर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सफर का एक एक लम्हा अजियतनाक था। रिक्शे के हर झटके से मेरे सर में दर्द की एक नई लहर उठती और मैं पहले से ज्यादा जोर से चीखती। सड़क पर चलते लोग हैरत और अफसोस से हमें देख रहे थे और मेरी माँ शर्म से दुपट्टे में अपना मुंह छुपाए रो रही थी। अस्पताल की इमरजेंसी किसी मछली बाजार का मंजर पेश कर रही थी। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर मुझे फौरन दर्दकश इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो ऐसी था जैसे किसी ने भड़कती आग पर पानी के चंद कतरे फेंक दिए हों। दर्द की शिद्दत में कोई कमी न आई। एक सीनियर डॉक्टर ने मेरी आंखों में टॉर्च से मुआयना करने के बाद मेरी माँ को बताया कि मसला संगीन है, हमें फौरी तौर पर दिमाग का सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। स्कैन का तजर्बा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा था। मुझे एक तंग से मशीन के अंदर लिटाया गया और मेरे चारों तरफ अंधेरा और कान फाड़ देने वाला शोर था। उस शोर में भी मुझे अम्मा जी की वो कमजोर आवाज सुनाई दे रही थी, खाना दे दो, मैं अल्लाह को बताऊंगी। मैं उस मशीन के अंदर चीखती रही, रोती रही, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। घंटों के इंतजार के बाद जब रिपोर्ट आई तो हम डॉक्टर के दफ्तर में बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट को बगौर देखते हुए एक गहरी सांस ले मेरी माँ से मुखातिब हुआ। देखिए, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, आपकी बेटी के दिमाग में एक बड़ी रसौली है जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। यह बहुत तेजी से बढ़ रही है और दिमाग के उस हिस्से में है जहां से इसका ऑपरेशन न सिर्फ इंतहाई महंगा बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसने मजीद कहा, आमतौर पर यह अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन कोई शदीद ज़हनी सदमा या गहरा एहसास से जुर्म से अचानक फाल कर सकता है। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर मेरी और मेरी माँ के ऊपर जैसे छत तान गिरी। मेरे लिए ये कोई तिब्बी तशख़ीस नहीं थी, ये मेरे जुर्म का आसमानी ऐलान था। उसी हालत में कई दिन गुजर गए। दानिश दुबई से वापस आ चुका था, लेकिन वो घर नहीं आया। वो किसी होटल में ठहरा हुआ था और मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से और ख़ास तौर पर मौलवी साहब से मिलकर सारी हकीकत जान चुका था। हर गुजरता लम्हा मेरे लिए क़यामत था। मैं बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराहती और उसके आने का इंतज़ार करती। एक दोपहर वो आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ मौलवी साहब और मोहल्ले के 2 बुजुर्ग भी थे। उसके चेहरे पर मेरे लिए नफरत की इतनी शिद्दत थी कि मेरा दिल कांप उठा। वो मेरे बिस्तर से चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने सबसे मिल लिया ज़ूबिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने रोते हुए कुछ कहना चाहा। दानिश, मेरी बात। उसने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। बस एक लफ्ज़ भी नहीं। तुमने मेरी माँ को दिन गंवा गंवा कर मारा है। तुम्हें पार्टियां याद रही, लेकिन मेरी माँ को दवाई का एक चम्मच देना याद नहीं रहा। तुम्हें अपनी सहेलियों के लिए महंगे तोहफे खरीदना याद रहा, लेकिन मेरी माँ के लिए रोटी का एक नवाला तुम्हारे लिए भारी हो गया। उसका हर लफ्ज़ चाबुक की तरह मेरी रूह पर पड़ रहा था। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा,
اب فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ جس عورت پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا اپنے لیے بھی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دانش نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طلاق کے کاغذات جو اس کے ہاتھ میں تھے میرے منہ پر دے مارے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ پھر وہ میری ماں کی طرف مڑا جو کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اماں جی، اٹھائیں اپنی اس گندگی کو یہاں سے اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جائے۔ اس کے علاج کے پیسے تو کیا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ میرے لیے موت سے بدتر ذلت تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے میرا تھوڑا بہت سامان ایک بیگ میں ڈالا، جبکہ وہ سب لوگ وہیں کھڑے مجھے حقارت سے دیکھتے رہے۔ مجھے میری ماں اور بہن نے سہارا دے کر اس گھر سے نکالا جس میں میں ایک رانی بن کر آئی تھی اور اب ایک بھکارن کی طرح نکالی جا رہی تھی۔ جب ہم اس دہلیز سے نکل رہے تھے جہاں میری ساس نے میرا استقبال کیا تھا تو مجھے لگا جیسے ان کی روح وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھا، اللہ کی عدالت میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے میری ماں اپنے چھوٹے سے خستہ حال گھر لے آئے۔ اب یہاں میں تھی، میرا نہ ختم ہونے والا درد تھا، میری غریب ماں کی بے بسی تھی اور میرے گناہوں کے نہ ختم ہونے والی داستان تھی۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا، اماں جی بھی تو ایسے بستر پر پڑی لاچار تھی، وہ بھی تو درد سے کراہتی تھی، وہ بھی تو دوسروں کی محتاج تھی۔ میری سزا کا باقاعدہ آغاز اب ہوا تھا۔ میری ماں کے گھر کی چھوٹی سی کوٹھڑی اب میری کل کائنات بن چکی تھی۔ وہی چار دیواریں، وہی چھت اور وہی بستر جس پر میں کسی زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھوم کر مجھے ٹھیک اسی مقام پر لے آیا تھا جہاں کبھی میری سانس بے بسی کی تصویر بنی پڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کی روح تکلیف میں تھی اور میرا جسم، لیکن آج مجھے احساس ہوتا تھا کہ روح کی تکلیف جسم کی اذیت سے 1000 گنا زیادہ شدید ہوتی ہے۔ میرا درد اب کوئی عام درد نہیں رہا تھا، یہ ایک مستقل عذاب تھا، ایک ایسی چیخ جو میرے دماغ کے اندر قید تھی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتی تھی۔ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر رہتا تھا، اماں جی کا سجدے میں پڑا وہ بے جان وجود، اور میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہتی، ان کی وہ آخری التجا، بیٹی کھانا دے دو، میں اللہ کو بتاؤں گی۔ یہ آوازیں میرا حصہ بن چکی تھیں۔ جب میری ماں مجھے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شوربے کا ایک چمچ پلانے کی کوشش کرتی اور درد کی شدت سے وہ میرے حلق سے نہ اترتا تو میرا پورا وجود کانپ جاتا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آتا جب اماں جی بھوک سے نڈھال تھیں اور میں نے ان کے سامنے سے کھانے کی ٹرے اٹھا لی تھی۔ آج میرے سامنے کھانا موجود تھا لیکن میں کھا نہیں سکتی تھی۔ اس دن ان کے سامنے کھانا نہیں تھا اور وہ کھانا کھانا چاہتی تھی۔ اللہ نے مجھے میری ہی سزا کا ذائقہ چکھایا تھا۔ میرا ظلم بھوک کا تھا اور میری سزا بھی بھوک ہی بن گئی۔ میں کھا نہیں سکتی تھی، پی نہیں سکتی تھی، سو نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی ان کے آخری ایام کا ایک بھیانک عکس بن چکی تھی۔ میری بہنیں کبھی کبھار آتی لیکن ان کی آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی عبرت کا نشان ہوں۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا کہ میں اب ان کے لیے ایک شرمندگی اور ایک نہ ختم ہونے والا بوجھ ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں بہنوں کو ماں سے سرگوشی کرتے سنا۔ چھوٹی کہہ رہی تھی، اماں آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، ہم بھی اپنے گھر بار والے ہیں اور روز روز یہ خرچہ اور یہ ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ میں نے اپنی ساس کو بوجھ سمجھا تھا، ایک ایسی ہستی کو جو شاید میرے گھر کی برکت تھی، اور آج اللہ نے مجھے میرے اپنے سگے خونی رشتوں کے لیے ایک حقیقی چلتا پھرتا بوجھ بنا دیا تھا۔ وہ تو پھر بھی خاموشی سے سب سہ لیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شکایت نہیں التجا ہوتی تھی، لیکن مجھ سے تو اپنے یہ ذلت سہی نہیں جاتی تھی۔ میرا وجود میرے اپنے خاندان کے لیے قابل نفرت بن چکا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرا جسم آہستہ آہستہ جواب دے رہا ہے، اس لیے جانے سے پہلے میں اپنی کہانی کا سارا سچ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری کہانی سن کر مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میرا گناہ شاید معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی کی بھیانک غلطی کسی اور کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ میری اس داستان کو میری وصیت سمجھ کر سننا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی قدر کرو، انہیں بوجھ مت سمجھو۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا مزاج چڑچڑا اور طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔
وہ تمہارے صبر کا امتحان ہوتے ہیں، تمہاری جنت کا دروازہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس دروازے پر لات ماری اور خود پر جہنم واجب کر لی۔ ان کی ڈانٹ میں دعا اور ان کے غصے میں بھی شفقت چھپی ہوتی ہے، جسے سمجھنے کی صلاحیت مجھ جیسی بدبخت کھو بیٹھی تھی۔ ان کی خدمت کو بوجھ نہیں سعادت سمجھنا، ورنہ تم خود دنیا کے لیے بوجھ بن جاؤ گے، جیسے میں بن گئی۔ مکافات عمل پر یقین رکھو، اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے۔ ظلم کتنا ہی چھپ کر بندر باتوں کے پیچھے کیوں نہ کیا جائے، اللہ اسے دنیا کے سامنے ضرور لاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری چالاکی اور میرے جھوٹ مجھے بچا لیں گے۔ میں نے ایک بند کمرے میں ایک بے زبان روح پر ظلم کیا، اور اللہ نے ایک بھرے مجمع میں میری ساس کے جنازے کے دن میرا پردہ فاش کر دیا۔ اس نے مجھے وہاں ذلیل کیا جہاں میں اپنی نیکی کا سب سے بڑا ڈرامہ کر رہی تھی۔ یاد رکھنا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج تم طاقتور ہو تو کل کوئی اور ہوگا۔ جو بیج آج بوگے اس کی فصل کل تمہیں ہی کاٹنی پڑے گی، چاہے وہ محبت کی ہو یا نفرت کی۔ میری آپ سب سے، خاص طور پر ہر اس بیٹی اور بہو سے جو یہ کہانی پڑھ رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، اپنے بڑوں کا سہارا بنو، ان کی دعائیں لو، ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو درگزر کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ان سب سے معافی مانگ لو جن کا تم نے دل دکھایا ہے۔ شاید جب تک میری یہ کہانی آپ تک پہنچے، میں اس درد، اس اذیت اور اس دنیا کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری روح ہمیشہ کے لیے اس ایک جملے کی قیدی رہے گی جو اس مظلوم ماں نے اپنی آخری سانسوں میں کہا تھا۔ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اللہ کو بتاؤں گی کہ تم مجھے کھانا نہیں دیتی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔